السلام علیکم بچے، ہم اپنے لیکچر نمبر 16 میں آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 15 میں حدیث نمبر 6 کا ترجمہ کیا تھا، اس کی تشریح کی تھی اور اس کا ریٹن ورک کیا تھا۔ اور آج ہم بچے لیکچر 16 میں اپنے حدیث نمبر 7 کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے اور اس کا ریٹن ورک کریں گے۔ تو اسی طرح بچے آپ لوگ اپنے پاس پینسل ہاتھ میں رکھیں کہ میں ترجمہ بتاتی ہوں تو آپ لوگ ترجمہ نوٹ کریں، پھر ساتھ ساتھ تشریح میں بھی اگر بک میں اگر کوئی مشکل الفاظ ہیں تو ہم اس کا پھر میننگ لکھ لیں ساتھ ساتھ۔ تو بچے شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی واو کا اور، والمرتشی اور رشوت لینے والا، کلاہما دونوں، فن نار فی کا مطلب ہے میں، نار آگ میں، یعنی رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ اب ہم بک سے جو اس کی تشریح ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ رشوت کا چلن کسی یعنی چلن کا مطلب یہ کہ رشوت جو عام ہوتی ہے یا رشوت لینے اور دینے کا جو کاروبار ہے۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں اس وقت عام ہوتا ہے جب عدل اور انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے جائز حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں۔ کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورتحال ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، یعنی درمیان میں آ جائیں اور رکاوٹ پیدا کریں، وہاں امن و سکون کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اس لیے رشوت لینے والے اور رشوت دینے اور دینے والے دونوں ہی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ رشوت دینے والے کا ذکر پہلے ہوا ہے، جس سے واضح ہوا کہ رشوت دینے والا بھی اس گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اب بچے ہم اس کی تشریح کی طرف آ جاتے ہیں اور ہم اس کی پھر تشریح کریں گے۔ جی تو بچے سب سے پہلے ہم اس کے رشوت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ رشوت کہتے کس کو ہیں، رشوت ہے کیا۔ تو رشوت کی پہلے آپ لوگ تعریف ذرا سن لیں کہ رشوت سے مراد ہے کہ ناجائز کام کرانے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کیا جائے، اور یعنی کہ رشوت سے مراد کیا ہے کہ ناجائز کام کرانے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کیا جائے۔ ٹھیک ہے بچے، اور یہاں پر جو ہے یہاں پر جو وضاحت کی گئی ہے، اور یہ وضاحت ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ پہلے ہم یہ جو عام طور پر بالعموم یہ جو لوگ راشی کے معنی رشوت لینے والے سمجھتے ہیں، حالانکہ بچے عربی میں راشی سے مراد رشوت دینے والا ہے، ٹھیک ہے، اور والمرتشی سے مراد ہے رشوت لینے والا۔ تو سب سے پہلے ہمیں ان دو کے مطلب سمجھنے چاہیے کہ راشی رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا۔ اب بچے اس حدیث میں کیا بات بیان کی گئی ہے؟ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں رشوت جیسی لعنت اور برائی کی مذمت کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے کہ اس کے بارے میں اس کی وہ برائی جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اس گناہ کے بارے میں، اس برائی کو ختم کرنے کے بارے میں، یا اس کے بارے میں یہ برائی ہے، یہ غلط کام ہے، اس کو روکنے کے بارے میں اس سے بات کی گئی ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رشوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ناجائز کام نکالنے کے لیے یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے روپیہ پیسہ نذرانے یعنی تحفے کے طور پر دیا جائے۔ تو رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں برائی میں برابر شامل ہیں، اس لیے دونوں پر گناہ بھی لازم آتا ہے کہ اور رشوت کا مفہوم جو ہمیں سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں سیرت طیبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف جو ہے پہلے رجوع کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ جی تو بچے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی علاقے میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو ڈھیر لگا دیے، ایک ڈھیر بڑا تھا اور دوسرا ڈھیر چھوٹا، اور کہا کہ بڑا ڈھیر جو ہے زکوٰۃ کے مال پر مشتمل ہے اور چھوٹے ڈھیر میں میرے وہ تحائف ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا
کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجا جاتا ہے، یعنی بھیجتا ہوں، تو وہ زکوٰۃ کے مال کے ساتھ تحفے تحائف بھی اکٹھے کر لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو لوگ کس طرح ان کی خدمت میں تحفے پیش کرتے۔ ظاہر ہے لوگ انہیں تحفے تحائف اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ رعایت برتی جائے۔ یہ فرما کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تحفے اور وہ مال وغیرہ زکوٰۃ کے ساتھ بیت المال میں جمع کرا دیے۔ بچے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا رشوت کے حوالے سے۔ اب اگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ رشوت کا بازار جو ہے وہ ہر طرف خوب گرم ہے۔ اگر ہم کسی محکمے میں چلے جائیں تو رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اور کام میں جان بوجھ کر رکاوٹ بھی ڈالی جاتی ہے اور لوگوں کو تنگ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ مجبور ہو کر رشوت سے ظاہری سی باتیں کام چلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بعض لوگ خود سرکاری ملازمین کو رشوت کی ترغیب دیتے ہیں اور ان سے غلط اور ناجائز قسم کے کام نکلواتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کا امن اور چین اور سکون جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہر طرف طرح طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں، اور حرام کی کمائی کی وجہ سے معاشرے سے خیر و برکت اور بھلائی بھی اٹھ جاتی ہے، اور حرام کی کمائی ہوئی دولت حرام کاموں میں صرف ہی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ حرام طریقے سے جب ہم کمائیں گے تو ہم اس کو حرام کاموں پہ ہی صرف کریں گے، اس کو خرچ کریں گے، تو پھر یہ رشوت جو ہے یہ معاشرے کے لیے ایک بیماری بن جاتی ہے کہ رشوت جو ہے جب ہر طرف، اب دیکھیں عام طور پر بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک معمولی سرکاری ملازم ہوگا جس کی تنخواہ بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے یا اس قدر ہوتی ہے کہ مشکل سے ہی وہ گزر بسر کر سکتا ہے، لیکن وہ بڑے ٹھاٹ باٹ کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ رشوت لیتا ہے اور ناجائز کمائی سے اپنا معیار زندگی بلند کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اب دیکھیں ایک دیانتدار افسر جو ہے، جو بڑی سادگی کے ساتھ، جو بڑا بلکہ تنگی کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے اس کو، لیکن ایسے حالات میں جب وہ بھی دیکھتا ہے تو وہ جو دیانتدار ہے، وہ جو محنتی ہے، وہ بھی نکھٹو بن کر رہ جائے گا۔ اور جب وہ یہی بھی دیکھے گا کہ جب وہ اتنا جو ہے کم میرے سے ہے عہدے میں اور اس کی تنخواہ اور اس کا ٹھاٹ باٹ اس طرح ہے، تو میں تو اس سے زیادہ قابل ہوں، میرا تو اس سے عہدہ بھی زیادہ بڑا ہے، تو میں کیوں اس طرح کے جو ہے اپنی تنخواہ میں، پھر ظاہر سی بات ہے وہ بھی ناجائز جو کام ہے شروع کر دیتا ہے، رشوت لینا دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طرح پھر دیکھا دیکھی رشوت کا بازار اس قدر اور اس انداز میں گرم ہو جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ لوگ جو ہیں بالکل ایک عجیب ہی ماحول بن جاتا ہے، اور پھر پورا کا پورا معاشرہ جو ہے برائیوں میں اور خرابیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اگر ہر کوئی رشوت لے گا دے گا، ایک کاروبار ایک سلسلہ بن جائے گا تو پورا کا پورا معاشرہ جو ہے برائیوں اور خرابیوں میں گر جائے گا، اور ان میں پھر طرح طرح کی جو ہے وہ بہت زیادہ برائیاں پیدا ہو جائیں گی، اور اس میں جو سب سے بڑی جب معاشرہ بگڑ جائے گا تو جو بڑی یہ جو سر فہرست جو برائی ہوگی وہ رشوت کی ہی ہوگی۔ تو افسوس کی بات بھی بچے یہ ہے کہ ہم لوگ تو خود اس کو مان رہے ہیں کہ یہ برائی ہے، یہ غلط کام ہے، لیکن اعتراف بھی ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اس کو برائی سمجھتے ہیں، یہ غلط کام ہے اور یہ برائی ہے، یہ ایک لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لعنت قرار دیا ہے، تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ملازمین کی معقول تنخواہیں مقرر کرے، اور تاکہ وہ بآسانی جو ہے اپنی گزر اوقات کر سکیں۔ اور پھر جو سرکاری ملازم ہیں جو رشوت کے اس پیشے میں ملوث اگر کوئی کسی کو پائیں، اگر رشوت کے پیشے میں کوئی جو ہے ملوث ہے تو اس کو عبرتناک سزا دی جائے، اور حکومت کے ساتھ ساتھ معاشرے کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس لعنت کے سدے باب کے لیے اپنے حصے کا کردار سر انجام دے۔ اگر ہر کوئی فرد یا اگر افراد جو ہیں معاشرہ یہ جو اس طرح یعنی اس بات پر سارا کا سارا معاشرہ، سارے لوگ معاشرے کے افراد جو ہیں اس بات پر اکٹھے ہو جائیں تو نہ تو ہم پھر اس سے بہت سارے جو ہیں بہتر وہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہیں دوسروں کو بھی اس سے روک سکیں گے، خود بھی رکیں گے، خود بھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے، تو معاشرہ بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے، بہت زیادہ بہتر ہو جائے، تو معاشرہ بھی صحیح طور پر سنور سکتا ہے۔
اور دوسری بات یہ بچے، اگر سب اس بات کے لیے متفق ہو جائیں اور اکٹھے ہو جائیں اور اس کی روک تھام کے لیے یہ کوشش کریں کہ نہ تو ہم کیا کریں گے، کسی سے خود رشوت جو ہے کسی کو پیش کریں گے، اور نہ ہی ہم کسی کا بے جا دباؤ قبول کریں گے، تو یہ لعنت خود بخود ختم ہو سکتی ہے۔ اب بچے یہ کلاہما فی النار کی طرف آ جائیں۔ یہاں پر ہر دو شخص جو رشوت لیتے ہیں اور جو رشوت دیتے ہیں تو ان کے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب بتایا گیا ہے، اور یہ سزا معقول بھی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر بھی کیا کرے، رشوت کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ سزا بھی اس کے لیے پھر کم ہے۔ رشوت سے کتنے لوگوں کی حق تلفی یعنی کتنے لوگوں کی حق تلفی ہو جاتی ہے اور کتنے لوگ اذیت سے گزرتے ہیں۔ اب بچے یہاں پر جو یہ نار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں پر نار سے مراد دوزخ کی آگ ہے، اور دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رشوت اس جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ اب بچے ہم اس کے ریٹن ورک کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے نوٹ بکس نکال لینی ہے، مارکرز اپنے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں، اور جس طرح میں آپ لوگوں کو لکھواتی جاؤں گی بتاتی جاؤں گی آپ لوگوں نے اسی طرح اس کو نوٹ کرتے جانا ہے۔ تو بچے آپ لوگ اپنی نوٹ بک نکال بچے اسی طرح آپ لوگوں نے پہلے حدیث نمبر 7 کی ہیڈنگ دینی ہے، پیج ریڈی کرنا ہے اور اس کا سوال لکھنا ہے۔ سوال میں اس لیے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سوال کے لحاظ سے بھی پتہ ہو۔ تو رشوت ایک لعنت ہے، حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ پہلے ہم اس کا سوال لکھ لیں گے۔ اگر تو یہ سوال کی صورت میں حدیث آپ لوگوں کے پیپر میں آ جاتی ہے تو آپ جواب کی ہیڈنگ دیکھ کے نیچے سے تشریح سے سٹارٹ لے لیں گے، لیکن تشریح کی ہیڈنگ نہیں دیں گے، جواب کی ہیڈنگ دیں گے۔ لیکن ابھی بک میں ہماری عربی ہے تو ہم عربی کے لحاظ سے پھر یہ لکھیں گے ابھی نوٹ بک میں۔ تو سوال لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حدیث کی عربی لکھیں گے، اور پھر ہم اس کے بعد بچے ترجمہ کی ہیڈنگ دے دیں گے۔ ترجمہ کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں آگ میں ہوں گے۔ اس کے بعد بچے ہم یہ تشریح جو ہے سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم رشوت کی ہیڈنگ دیں گے۔ تو رشوت کی ہیڈنگ آپ لوگ لکھیں گے سٹارٹ کہ رشوت سے مراد ہے کہ ناجائز کام کرانے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کیا جائے۔ اس کی صورت تب پیش آتی ہے کہ جب عدل و انصاف ختم ہو جائے، لوگوں کو اپنے جائز حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں، غیر مستحق لوگوں کا مطالبہ مانا جاتا رہے، تو یہ مکروہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے معاشرہ بگڑتا جاتا ہے، عدل و انصاف کا خون ہوتا ہے، امن و سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بچے اسی طرح آپ لوگوں کی جو بلیک مارکر کا یوز ہے، جو مین ورڈز یہاں پر بلیک مارکر سے لکھے گئے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ہی بلیک مارکر کا یوز کرنا ہے۔ اسی طرح بچے آپ لوگوں نے پیج ریڈی کرنا ہے، پھر لکھنا ہے نیکسٹ ہیڈنگ دینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عامل زکوٰۃ کے اس عمل کو ناپسند فرمایا جس نے زکوٰۃ دینے والوں سے اپنے لیے تحفے جمع کیے تھے۔ اس نے وہ تحفے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ بات کہی، پھر وہ رسول الپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحائف بیت المال میں جمع کرا دیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے کلاہما فی النار، ان ہر دو شخصوں رشوت دینے والے اور لینے والے کے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب ہے، اور یہ سزا معقول بھی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر بھی رشوت کی لعنت میں گرفتار ہو تو یہ سزا بھی کم ہے۔ رشوت سے کتنے لوگوں کی حق تلفی ہو جاتی ہے، کتنے لوگ اذیت سے گزرتے ہیں۔ نار سے مراد دوزخ کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اسی طرح بچے آپ لوگوں نے بلیک مارکر کا بھی یوز کرنا ہے۔ یہاں پر ہماری جو ہے حدیث فنش ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں کی یہی حدیث نمبر 7 جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ہم سبق علم کی فرضیت اور فضیلت جو ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔